صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہم پچھلی دفعہ باب پڑھ رہے تھے کہ جو کوئی لہسن یا پیاز کھائے تو وہ مسجد نہ آئے، یعنی کچا لہسن یا پیاز کھا کے، وہی باب ابھی جاری ہے۔ اور اس ضمن میں آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ ہے 817، اور یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان جابر بن عبداللہ زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، کہ جس نے لہسن کھایا یا پیاز کھایا یعنی کچا تو وہ ہم سے الگ رہے، یا او قال، یا فرمایا ولیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ، یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے، ہماری مساجد سے الگ رہے اور گھر میں بیٹھا رہے۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اوتِیَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضْرَاتٌ مِّن بَقُولٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی اور اس میں کچھ سبزیاں تھیں، اور بقول کوئی ساگ کی قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں کچھ سبزیاں تھیں ساگ کی قسم کی۔ فوجد لها ريحا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بو محسوس کی۔ فسأل، پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ فأخبر بما فيها من البقول، تو بتایا گیا کہ اس میں یہ فلاں چیز ہے، جو بھی ہے سبزی وہ ہے۔ فقال قربوها الى بعض اصحابه كان معه، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں صحابی جو ہیں، فلاں ساتھی جو ہیں، ان کے پاس لے جائیں، اکلہا، کہ وہ ان کو کھا لیں۔ فلما رآہا کرہا اکلہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بھی اسے کراہت کر رہے ہیں اور کھا نہیں رہے، قال کل، جو صحابی لائے تھے ان سے فرمایا کہ آپ کھا لیں۔ فإنی اناجی من لا تناجی، میں اس سے گفتگو کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے، میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے۔ اب اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ فرشتے ہی کہا گیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مراد یہ تھی کہ آپ فرشتوں کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد وقال احمد بن صالح کہتے ہیں ابن وہب سے کہ اوتیہ ببدرن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک تھال لایا گیا تھا۔ وقال ابن وہب کہتے ہیں یعنی طبقاً فیہ خضرات، کہ ایک طباق تھا جس میں سبزیاں تھیں۔ ولم یذکر اللیث وابو سفیان عن یوسف قصۃ القدر، تو کہتے ہیں کہ ابن وہب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا طباق لایا گیا تھا جس میں سبزیاں تھیں، اور لیث اور ابو سفیان نے یونس سے ہانڈی کا ذکر نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مفہوم تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ہانڈی یا تھال یا طباق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس میں سبزیاں تھیں، اور سبزیاں ایسی تھی کہ جس میں سے اسمیل آ رہی تھی، اس میں سے بدبو آ رہی تھی، کوئی بھی نوعیت اس کی جو بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا اور یہ فرمایا کہ فلاں صحابی کو دے دیں، تو انہوں نے بھی پسند نہیں کیا۔ تو پھر لانے والے سے آپ نے کہا کہ آپ خود کھا لیں، کہ میں نہیں کھاؤں گا اس کو، کیونکہ میں فرشتوں سے یا میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ اس کو کوئی بھی نہ کھائے، ایسا فرماتے تو پھر یہ حرام ہو جاتا۔ تو چونکہ حرام تو نہیں تھا، اسے مطلقاً کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ آگے بڑھایا، لیکن اگلے صحابی نے بھی اگر پسند نہیں کیا تو ان صحابی کو اجازت دے دی کہ آپ جا کے کھا لیں، لیکن کھا کے تو مسجد نہ آئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا تو اس دن حضرت ابو ایوب انصاری نے کوئی کھانا بھیجا اور اس میں لہسن کی خوشبو تھی، بدبو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھائے بغیر واپس بھیج دیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں لہسن تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بدبو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مروی ہے کہ لہسن کھانے سے منع کیا گیا ہے، مگر پکا ہوا کھانا جو ہے وہ منع نہیں ہے، اور دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا کہ پکا کر اس کی بو جو ہے اس کو ختم کر دو۔ تو لہسن کے علاوہ پیاز اور دوسری بھی ایسی چیزیں جن کے کھانے سے منہ میں بو آتی ہے، یہ چیزیں کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ مسجد، پبلک پلیسز، دفاتر، اجتماع، کلاس روم، جہاں بھی دوسرے لوگ جمع ہوں تو وہاں پہ ایسی چیزیں کھا کے نہیں آنا چاہیے۔ اس باب کی آخری حدیث ہے 818، اور یہ حدیث حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال، فرماتے ہیں سأل رجل انس بن مالک، ایک شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الصوم، کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کچھ سنا؟ فقال، انہوں نے فرمایا، قال النبی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة فلا يقربنا کہ جس شخص نے یہ اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو تو وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، ہمارے قریب نہ آئے، اور لا یصلین معنا یا ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ تو مطلب یہ دیکھیں اب یہ تقریباً 4 حدیث ہم نے پڑھی اور ان سب کے اندر ایک ہی بات ہے کہ ایسی کوئی چیز کھا کے یا پہن کے یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث ہو اس سے دور رہا جائے۔ اور یہ اسلام کا بڑا ہی خوبصورت ایک کہہ لیں کہ پہلو ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے ساتھی کے جو حق ہے اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ ہماری کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل اس وقت جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری تو نومبر کا موسم ہے، نومبر کا مہینہ ہے جس میں قدرے سردی موسم خنک ہو چکا ہے اور کسی وقت تھوڑی گرمی بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو گرمی لگتی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو سردی لگتی ہے، اور ہمارے اجتماعات میں بھی یہ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گرمی والے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ سردی والے، تو اس میں سب ایک دوسرے کا اگر ہم خیال رکھیں، کیونکہ کل بھی 2 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب نماز پڑھنے گئے ہیں مسجد میں اور بزرگ تھے، تو ظاہرہ ٹھنڈ لگتی تھی، ٹھنڈ کا موسم شروع ہو چکا ہے بزرگوں کے لیے، جوانوں کو نہیں لگتی، تو جیسے ہی نماز شروع ہوئی ہے تو کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے فل پنکھا اوپر چلا دیا اور وہیں پہ وہ بیمار ہو گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اگلا پورا ہفتہ مسجد نہیں جا سکے۔ تو اس لیے یہ سب کو خیال ایک دوسرے کا رکھنا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز جو دوسرے کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو اس سے بچا جائے، خواہ وہ یہ اسمیل تو بہت لطیف چیز ہے، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، اور ہمارا دین تو ایسا ہے کہ جو راستے میں پڑے ہوئے پتھر بھی اور کیلے کا چھلکا بھی یا کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو بھی راستے سے ہٹا دینے کا ہمیں حکم ہے، اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ گزرتے ہوئے ہم ایسی چیز کو دیکھیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہے تو اس کو بھی ہٹا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیاری احادیث تھی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں فرشتے بھی ہیں، وہاں اللہ کا ذکر بھی ہے، اور یہ یعنی ضمنی پہلو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے کوئی بھی ایسی چیز جس میں بو ہو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پتہ چلتا ہے کہ خوشبو پسند کرتے تھے، خوشبو لگا کے مسجد جاتے تھے، جمعے کے دن خوشبو لگاتے تھے، حتیٰ کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مومن جو ہے اس سے خوشبو ہی آنی چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے کسی بھی نوعیت کی، اور اس کی جو ہستی ہے وہ دوسروں کے لیے باعث خیر ہونی چاہیے، تکلیف پہنچانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو دین اتنا لطیف ہے وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو یا ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو یا ہم کسی کا حق ماریں یا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ بھی ہم عمل کریں اور بڑی بڑی سنتوں پہ بھی عمل کریں، اور اللہ تعالی راضی رہے اور ہم اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔